اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج قرآن کی روشنی میں ہے چند باتیں، یعنی میں مختلف آیات کریمہ سے آیات کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے۔ ناظرین، پہلی قرآن کریم کی آیت فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى، کہ کوئی بھی بات سن کر پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات سچ نہ ہو اور کسی کو انجانے میں آپ نقصان پہنچا دیں۔ یہ آیت کریمہ ناظرین کیا کچھ ہمیں سکھا رہی ہے۔ ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بات ہمیں پہنچی، ہم نے دیکھا نہ دیکھا، سنا نہ سنا، اور پھر جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اگر وہ اس سے کوئی ہماری دشمنی ہے یا کوئی بات ایسی کچھ اونچ نیچ ہے، ہم فوراً اس بات کو آگے بڑھانے سے دریغ نہیں کرتے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آخر میں جب وہ بات جھوٹ نکلتی ہے تو پھر بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ شخص کے جس کے متعلق ہم نے بات کی ہے اس کا سامنا کرنا تو ہمارے لیے کوہ ہمالیہ پر چڑھنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی بات پہنچے، جب تک تحقیق نہ کریں اس بات کو بالکل بیان نہ کریں۔ اور ناظرین، قرآن و سنت کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ دنیاوی بات ہو چاہے وہ دینی بات ہو، جب تک تحقیق نہ کر لیں، اور تحقیق بھی ان سے کریں کہ جن سے تحقیق کرنے کا حق ہے، جو اس بات کے مجاز ہے، جب تک تحقیق نہ کریں اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین دوسری آیت کریمہ فَأَصْلِحُوا، کہ ہمیشہ صلح کروانے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، یہ ناظرین کتنی پیاری بات ہے کہ ہم اگر دو بھائیوں میں یا دو لوگوں میں، اشخاص میں اگر ہم صلح کروانے کی ٹھان لیں تو انما المؤمنون اخوہ، آخر میں کیا ہوگا ناظرین کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو عملی طور پر یہ دیکھنے میں آئے گا، یعنی آپ اور ہم میں سے ہر شخص یہ ٹھان لیں، میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہوں گی تو وہ بھی یہ ٹھان لیں کہ ہمیں جھگڑوں کے خلاف اعلان کرنا ہے، ہمیں جھگڑوں کے خلاف، فتنہ فساد کے خلاف، شیطانی راستوں کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کرنا ہے، اور ہمیں بھائی چارگی قائم کرنی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ذرا سوچئے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ لے کہ ہمیں صلح کروانی ہے نہ کہ جھگڑے کروانے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انما المؤمنون اخوہ کی عملی تفسیر ہمیں نظر آئے گی۔ تیسری آیت کریمہ وَأَقْسِطُوا، اور جھگڑے کو حل کرانے کی کوشش کرو، دو درمیان انصاف کرو، اللہ کریم انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کتنی پیاری بات ہے، اگر دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں نا کہ زخموں پر نمک چھڑکنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ دو گروہوں کے درمیان جب وہ فساد کی آگ بھڑکائی جائے تو وہ اتنی زیادہ وہ آگ بھڑک جاتی ہے کہ پھر وہ ناظرین بجھنے میں نہیں آتی۔ تو اس میں زیادہ کام ان بھی ہوتا ہے کہ جو بیچ میں لگائی بجھائی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور بعض اوقات جھوٹ بھی بولتے ہیں دشمنیاں بڑھانے کے لیے۔ تو ناظرین اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیشہ ہمیں لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے، حل کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ لا یسخر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ کتنی پیاری بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکن خیرا منہن، عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہے۔
اور ہم کتنا مذاق اڑاتے ہیں. کسی کا چھوٹا قد ہو تو چھوٹو کوڈو، کسی کا لمبا قد ہو تو لمبو، اور کیا کیا اس سے القابات دیتے ہیں. کوئی موٹا ہو تو اس کو کیا کیا کچھ نہیں کہتے، او موٹو. یا خاصہ کسی کی اعضاء میں کچھ کمی ہو، کوئی توتلا ہو ہکلا کر بولتا ہو، یا کوئی خدا نہ خواستہ بھینگا ہو ناظرین و سامعین، یا کوئی ایک آنکھ سے اندھا ہو، کیا کچھ ہم نہیں کہتے، کیا کچھ ہم نہیں کہتے. یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی سن رہی ہیں. تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو نا وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو، اور اس نے اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا، اور پھر جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کی دعا اور اللہ کے جو ہے وہ یعنی اللہ کی بارگاہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا ناظرین بد دعائیں لینے سے بچیں. بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کر لیا، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی نیک کام کرتا ہوں، صدقات خیرات بھی دیتا ہوں، پتہ نہیں کیوں پریشان رہتا ہوں. تو کہیں پریشانی کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جانیں ان کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ مذاق اڑانا شریعت مطالعہ میں ممنوع ہے. لہٰذا ناظرین اس بات سے احتیاط کریں. مزید انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے کئی باتیں ناظرین ہیں، انشاءاللہ میں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 152، 152 نمبر آیت ہے، اور اس کا سیکنڈ پورشن آج کے میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے. کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. اور ناظرین بلا کسی توقف کے آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نکلف نفسا الا وسعها. اب اسے بالقسط پڑھیں گے، لیکن وقف کی صورت میں بالقسط پڑھا جائے گا. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. وسعها چاہے وہ یا نہ کرے، اسے وسعها ہی پڑھا جائے گا. ناظرین مسامعین دیکھتے ہیں کتنے کلمات یہاں موجود ہیں. واو ایک کلمہ، اوف دوسرا، الکیلا تیسرا، المیزانہ چوتھا، بی پانچواں، القسط چھٹا. اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ دیکھیں لا ساتواں، نکلف آٹھواں، نفسن نواں، الا جو ہے دسواں، وسعہ گیارہواں، اور ہا ضمیر 12واں. کل یہاں پر 12 کلمات. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں با ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. بالقسط قاف موٹا، سین باریک، طا موٹا، بالقسط. اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے بالقسط. لا نکلف، لا علیحدہ، نکلف علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. لا نکلف نفسا الا وسعها علیحدہ، ہا علیحدہ، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے وسعها. آئیے ناظرین مسامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے وائٹ بورڈ پر. پھر اس کے بعد ناظرین اس میں جو اسماء، افعال و حروف ہیں ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی ہم یوز کیا کرتے ہیں، تو ان کی بھی نشاندہی ہم ضرور کریں گے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو. آج کے سبق میں ملاحظہ فرمائیں کہ 12 کلمات. اور ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
والمیزان والمیزان بالقسط والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ آج کا سبق ہے، اور اب ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم آج کے سبق میں ملاحظہ فرمائیں، الکیل. الکیلہ پہلا اسم ہے. الکیلہ پہلا اسم. المیزانہ دوسرا. المیزانہ دوسرا. تیسرا. القسطی تیسرا. اس کے بعد ناظرین چوتھا نفسن. نفسن چوتھا. پانچواں وسعہ. وسعہ. یہ 5 اسماء ہیں. اور پھر ناظرین چھٹا اسم ہے ہا ضمیر. چھٹا اسم ہے ہا ضمیر. اس کے بعد ہم چلتے ہیں افعال کی جانب کہ افعال کتنے ہیں. پہلا فعل ہے اوفو. پہلا فعل ہے اوفو. اوفو. دوسرا فعل ہے لا نکلفو. ناظرین و سامعین 2 ہی افعال ہیں. حروف کی طرف دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں. پہلا حرف واو. یہاں پر واو 2 مرتبہ ہے. اوف الکیلہ والمیزانہ 2 مرتبہ آیا ہے. تو واو. اس کے بعد ناظرین دوسرا حرف بی. تیسرا حرف لا. اور چوتھا حرف الا. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 6 اسماء ہیں، 2 افعال ہیں اور 4 حروف ہیں. کل ملا کر ناظرین 12 کلمات ہوئے. اور اب جو ہے ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اور ناظرین پہلا اسم ہے الکیل. دوسرا اسم ہے المیزان. تو کیل کسے کہتے ہیں ناظرین؟ کیل عام طور پر جو تل کیا جاتا ہے اس سے کیل کہا جاتا ہے. کیل کاف یا لام. کاف پر زبر ہے تو کیل کہتے ہیں. یہ مصدر ہے. یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے ناپ تول کرنا. ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جانا ایک بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں الکیل. کیل مصدر ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ مصدر واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی ہے ناپ تول کرنا. ناپ تول کرنا
یا ناپ تول، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ میزان، اس کا ناظرین یہ میزان یعنی عام طور پر جو چیزیں تولی جاتی ہیں نا، جو جس میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، ہمارے یہاں ترازو کہا جاتا ہے، عربی میں میزان کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے موازین، اس کی جمع آتی ہے موازین۔ ایک میزان، موازین بہت سے میزان، اور میزان عام طور پر ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یار روز قیامت میزان پر اعمال کو تولا جائے گا، تو ہم کہتے ہیں عام طور پر، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ القسط، قسط کہتے ہیں انصاف کرنا، قسط کہتے ہیں انصاف کرنا، یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ تو قسط ان کرنا۔ آئیے ناظرین، اس کے بعد ہے نفس۔ نفس کا معنی ہوتا ہے وجود، جان، مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے انفس اور نفوس۔ نفس ایک جان، ایک وجود، انفس اور نفوس بہت سی جانیں، بہت سے وجود۔ ناظرین و سامعین، عام طور پر یہ نفس ہمارے یہاں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم جان اور وجود کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ناظرین نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، ان جو ہے وہ ان تعریفات کے ساتھ بھی اس کو ہم اپنی بول چال میں کہتے ہیں، یا نفس امارہ کو شکست دینی ہے، فلاں بزرگ نے اپنے نفس کو کیسے شکست دی، نفس کشی کرنی ہے، تو عام طور پر نفس کو اس معنی میں بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ تو واحد اور جمع اس کی ایک ہی ہوگی، نفس مفرد اور انفس اور نفوس اس کی جمع ہے۔ اس کے بعد ناظرین وسعہ، ناظرین اس کا معنی ہے وسعت، وسعت اس کا معنی ہے، اور وسعت جو ہے وہ اسی سے ہے عام طور پر ناظرین، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو نفس بھی ہم کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی، اور اس کے بعد ناظرین ہا ضمیر ہے، یہ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر جب متصل ہوتی ہے تو ہا کی شکل میں، جیسے یہاں پر وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں، وسعہا ہا کی شکل میں ہوگی، اور اگر منفصل ہوگی تو ہیا کی شکل میں، ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہما ہوگی، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، وہ دونوں ان دونوں۔ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہن ہوگی، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، لیکن متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہن بھی ہوتی ہے، بہن علیہن، تو ہن یا ہن اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اوفو، اوفو یہ فعل حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے، تو اوفو فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم پورا کرو، تم پورا کرو، یا تم سب پورا کرو، یا آپ پورا کریں، یا آپ سب پورا کریں، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ایفائے عہد، آفا یوفی ایفا ان، ایفا جو ہے باب افعال سے مصدر ہے، تو ایفائے عہد جو ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ عہد کو پورا کرنا۔ ایفائے عہد کرنا یہ مسلمان کی علامت ہے، اور نقد عہد کرنا یعنی عہد کو توڑنا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا فعل ہے نکلفو۔ نکلفو فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم تکلیف دیں گے، لیکن یہاں پر ہے لا، یہ لا جو ہے یہاں پر فعل مضارع پر داخل ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فعل ماضی پر ما داخل ہو تو نفی کا معنی دیتا ہے عام طور پر، اور فعل مضارع پر لا داخل ہو تو نفی کا معنی دیتا ہے۔ تو لا نکلفو، ہم تکلیف نہیں دیتے، ہم تکلیف نہیں دیتے۔ ناظرین کلفا یکلفو تکلیف، تکلیف اسی کا مصدر ہے جو عام طور پر اردو میں ہم، یا میں کام کہہ رہا ہوں تو میں تکلیف نہ ہو، تو میں تکلیف ہوگی تو چھوڑو میں یہ کام نہیں کہتا، نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو عام طور پر استعمال کرتے ہیں اردو میں، جو کہ اسی کا مصدر ہے کلفا یکلفو تکلیف۔ اس کے بعد ناظرین ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، واو یہاں پر دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اس پورشن میں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پہلا واو جو ہے یہ آغاز کلام میں ہے، تو اس واو کو ہم کہیں گے ابتدائیہ۔ دوسرا واو یہ عطف کے لیے ہے، عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا، یعنی پورا کرنا
یعنی یہ حکم ہے، پورا کرنا یہ حکم ہے۔ اب ناپ تول کو پورا کرنا اور میزان کو پورا کرنا، تو میزان اور ناپ تول کو واو نے ملایا۔ عطف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا، تو کیل مختلف جو ہے وہ چیز تھی، المیزان مختلف چیز تھی، دونوں کو ایک حکم میں یعنی پورا کرنے کے حکم میں شامل کر دیا کہ پورا کرو کیل کو اور میزان کو۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد بی ہے، بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں آتا ہے، مقابلے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ۔ اس کے بعد لا ہے، لا کا معنی نہیں ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے عام طور پر اور نفی کا معنی دیتا ہے۔ اس کے بعد الا، الا استثناء کے لیے آتا ہے، جسے انگلش میں ہم ایکسیپشن کہتے ہیں۔ استثناء یہ ناظرین یوں سمجھ لیں کہ اگر ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل جملہ منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا پھر ناظرین اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے، اسے ایکسیپشن کہتے ہیں یا استثناء کہتے ہیں۔ الا کا معنی الا کا معنی مگر، لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ناظرین الا اردو میں استعمال کرتے ہیں، یار میں کل آؤں گا، الا یہ پریشانی نہ ہو جائے، کچھ ایمرجنسی نہ ہو جائے، عام طور پر ہم کرتے ہیں، لیکن میں یہاں لکھ نہیں رہا اس لیے کہ بہت زیادہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ اب ناظرین دیکھیں کہ 12 کلمات میں کون کون سے کلمات ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 میزان، نمبر 2 نفس، نمبر 3 وسع میں وسعت، نمبر 4 نکلف میں تکلیف۔ آئیے ناظرین اب ہم حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واو زبر وا، حمزہ واو زبر او، فا لام پیش فل، و او فل، کاف یا زبر کئی، لام زبر لا، کیلا، واو لام زبر ول، میم یا زر می، زا الف زبر زا، نون زبر نا، والمیزانا، با لام زر بل، قاف سین زر قسط، تا زر طی، بالقسط۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے بالقسط۔ لام الف زبر لا، نون پیش نو، کاف لام زبر کل، لام زر لی، فا پیش فو، لا نکلفو، نون فف، سین دو زبر سن، نفسن، حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا، الا، واو سین پیش وس، عین زبر آ، ہا الف زبر ہا، وسعہا۔ ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح نماز فرض میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اوفو پورا کرو تم یا تم پورا کرو، الکیلا ناپ تول یعنی ناپ کو، وا اور المیزان کو، بی ساتھ، القسطی انصاف، لا نکلفو ہم تکلیف نہیں دیتے، نفسن کسی جان کو، الا مگر، وسع گنجائش بھر، ہا اس کی، یہ ہا ضمیر ناظرین نفس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ صاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں، اور انصاف کے ساتھ
پوری پوری ناپ تول کرو، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں۔ یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ ناظرین اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین ذرا جو ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کی ممانعت ہے ان کاموں کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں آپ دیکھیں لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا ظاہر کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اور برے یعنی گستاخی کرنا یا ان کے سامنے اف کہنا، ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے، یعنی حسن سلوک نہ کرنے کی ممانعت ہے، کہ حسن سلوک نہیں کیا تو اس کی ممانعت ہے، حسن سلوک کرو اس کا حکم ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تیسری بات آ گئی، تیسری ممانعت کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق عطا فرماتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تین چیزیں یہ ہو گئیں۔ پھر ناظرین چوتھا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ وہ باطن ہوں، چیزیں ہو گئیں۔ پھر پانچویں چیز ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ ناظرین و سامعین، کل ہم نے آپ کو بتایا کہ ظاہر کہ ناحق قتل کرنا کیا ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے، تو وہ ہم نے جو مواقع ہیں کہ جہاں پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ مواقع بھی ہم نے بتائے، لیکن ناظرین یہ کسی بھی ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اسے جو مجرم ہے اسے عدالت لے جایا جائے، اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو اس کے خلاف فیصلہ دیا جائے۔ تو کسی بھی ایرے غیرے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو پکڑ لے اور اسے جرم کی سزا دے دے، یہ کسی کا کام نہیں ہے، لیکن اس سے عدالت میں لے جایا جائے گا، جو پروسیس ہے وہ پورا کرنا ہوگا، تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ تو ناظرین کون کون سے وہ یعنی مواقع ہیں جو بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے، مثال کے طور پر نماز پڑھنے سے انکار کرنے والا، نمبر 2 زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والا، نمبر 3 جو مسلمان ہو کر پھر اپنے دین سے پھر جائے، نمبر 4 شادی شدہ یعنی میرڈ ہے اور اس کے باوجود وہ خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، اور پھر نمبر 5 جو مسلمان کو قتل کرے، اور نمبر 6 قوم لوط کا جو عمل کرے، نمبر 7 جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والا ہو، ڈاکو جو ہے اسے بھی مارا جائے گا، پھر نمبر 9 3 بار شراب پیے گا تو اس پر حدود جاری ہوں گی، لیکن چوتھی مرتبہ اگر یہ ہے تو پھر اس سے بھی مارا جائے گا، اور پھر نمبر 9 ناظرین ذمی کے قاتل کو قتل کرنا، یعنی جو مسلمان ملک میں کفار رہتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کے ملک کے قوانین پر مکمل عمل کرتے ہیں، ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو جہاں پر اسلامی نظام ہے، تو پھر ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کی ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی، اور کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان پر ہاتھ اٹھائے، یا کسی کو خدا نخواستہ یہ حق حاصل نہیں کہ اسے مار دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مسلمان کو ایک ذمی کو قتل کرنے کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دے، قصاص کیا، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں میں ان میں سب سے زیادہ کریم ہوں۔ اور پھر ناظرین آج کل تو اللہ کی پناہ، مطلب کیا رویا جائے، ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو بوجھ کر مارا تو اس کی سزا جہنم ہے، اور کثیر وقت، ایک طویل وقت تک وہ اس میں رہے گا، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اس پر لعنت فرمائے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
ناظرین یہ دین اسلام تو وہ ہے جو جانوروں کے حقوق کا خیال کرتا ہے کہ ایک بلی کو ایک نیک عورت نے پالا، اس کی غذا کا خیال نہیں رکھا تو وہ اسے جہنم میں ڈالا گیا، عذاب اس کو دیا گیا کہ بلی کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ ایک ناظرین بظاہر جو ہے وہ ایمان والی عورت تھی لیکن وہ گناہگار تھی، ایک کتے کو پیاسے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے اس کے عوض میں بخش دیا اس کو۔ یہ تو جانوروں کے رائٹس کا خیال کرتا ہے۔ ناظرین میں انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جانا ایک بریک کی جانب، آپ کی ہماری ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو جانوروں کی بھی ہمیں اس کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے، اور جہاں رہی ناظرین انسانیت کے قتل کی کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک کو جان بخشی، ایک کو زندگی بخشی، اس نے ہی پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ کیوں فرمایا کہ اگر وہ شخص جو قتل کرنے پر آمادہ ہے اگر وہ طاقتور ہوتا تو وہ اسے یہ طاقت دی جاتی تو ہر ایک کو قتل کرنے پر آمادہ ہوتا، اور جو ایک کو زندگی دے سکتا ہے وہ پوری انسانیت کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارا دین ہے، اور جہاں پر جو میں نے سزاؤں کا بیان کیا ہے تو اس میں ناظرین میں نے پہلے واضح کیا کہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ حکومت کا منصب ہے، کسی عام انسان کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی پر اس طرح ہاتھ اٹھائے یا کسی کو قتل کر دے، ہرگز یہ اختیار نہیں۔ میں یہ ساری باتیں کر چکا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک بات سے بھی مومن کے قتل میں تعاون بھی کرے گا، قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محبت و اتفاق عطا فرمائے۔ پھر جو ہے وہ کل کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ ناظرین یہ ایک بڑا پیارا حکم ہے کہ یتیموں کے مالوں کو تو اپنا مال سمجھتے تھے اور بے جا خرچ کرتے تھے۔ جب وہ بیچارہ جوان ہوتا تو کیا ہوا، تم پر خرچ کر دیا، بس اب کیا بچا ہے، اب کیا لینے کے لیے۔ یہ ساری باتیں اسلام نے منع کہ اگر تم اول تو یہ فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہے وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے، کہ جس گھر میں یتیم ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ محبت کے ساتھ کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا نا تو اللہ رب العالمین اس کے سر پر جتنے ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر ہاتھ رکھنے والے کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اول تو ناظرین یتیم کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ خدا نہ خاصہ خود غریب ہے، یتیم کا مال ہے تو جتنا یتیم کو ضرورت ہے اس پر خرچ کیا جائے اور سارا اپنے پاس جو ہے اس کی ناظرین اس کے پاس سارا اپنے پاس رکھے، یہاں تک کہ جب وہ یتیم جوان ہو تو اس کو بتایا جائے کہ یہ آپ پر خرچ کیا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، خیانت کریں گے۔ یہ فرمایا کہ جو یتیم کے مال کو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور ناظرین اگر آپ نے جو کچھ خرچ کیا وہ بتایا جائے کہ یہ ہم نے خرچ کیا ہے، اتنا آپ کا لگا ہے، یہ باقی سارا مال آپ کا ہے، تو امانت داری کی جائے۔ خیانت کے مرتکب ہوں گے تو ظاہر کے گناہگار ہوں گے۔ پھر ناظرین یتیم کی کتنی عمر ہو تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے، اسے کھڑا کیا جائے۔ یہ انشاءاللہ تفصیل میں کل کے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں عرض کروں گا۔ اور پھر جو آج بات ارشاد فرمائی کہ والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اسے انصاف کے ساتھ پورا کرو، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر کسی ملک سے ہو، دنیا کے کسی کونے سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہی ہوں۔ جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. یہاں پر آپ نے نفسن میں کیا مسٹیک کی ہے؟ مفتی صاحب کو گناہ نہیں کرنا تھا. ہاں، تنوین کے بعد ہے نا یہ حمزہ ہے، یہ حرف ہلکی ہے، تو یہاں غنہ نہیں کرنا تھا. نفسن الا وسعها. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اصل میں یہ والی میری غلطی نہ نکلی، مجھے اس کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں نے پھر ایک کبھی دن بھائی انشاءاللہ کو بھی سمجھا کہا دیں تھا گے کہ آپ کو مفتی صاحب کو انشاءاللہ. بولے مجھے ذرا اس کو نا. ٹھیک ہے، میں کبھی یہ انشاءاللہ اصول کہیں آئے گا تو میں سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ترجمہ پڑھیں. ترجمہ: اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ تول کرو، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا سیل کوڈ سے. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں چنڈیگڑھ لاہور سے بات کر رہی جی ہوں. آپ اس پروگرام میں شامل ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ترجمہ: اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ تول کرو، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے لاہور سے جوائن کیا. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ میں فوزیہ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فوزیہ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبق و ترجمہ سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ایک منٹ، یہ کیل نہیں ہے. ایک منٹ، یہ کیل نہیں ہے، کیلا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اس کو ریپیٹ پڑھیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بالقسط. وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ تول کرو، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے. اچھا، یہ اوفو نہیں، اوفو، ٹھیک ہے. اور وسعہا، عین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.facebook.com/ARYQTV، اس پر آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں، ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں، اور آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے. SAS@ARYQTV.tv، اس پر آپ ہمیں کوسچنز بھیجتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے آنسرز آپ کو دی جاتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین. اور ناظرین، میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، بالکل اختتامی لمحات ہیں. ہم سب کے انتہائی قابل احترام اور بلکہ اللہ کے حضرت علامہ مولانا پیر علاء الدین گیلانی دامہ برکاتہم العالیہ، ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر دائر قائم دائم فرمائے. ناظرین انشاءاللہ اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.